عالم ٹائم میں موجود ہیں، قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے، یہ قرآن زینت اور اپنی آواز کو، اس کا کنیکشن کیا ہے، اور سمجھائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی ابتدائیہ میں حضرت نے بہت اچھے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل بیان فرمائے، اور یہ بات بیان فرمائی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم قرآن کو نہ بھی سمجھیں تب بھی اس پر فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، لیکن تلاوت کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم جو قرآن کے حقوق ہیں ہم اس کو اچھے انداز سے ادا کریں۔ جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم اپنی آوازوں کو تلاوت قرآن کے وقت زینت عطا کرو، مزین کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ خوبصورت انداز میں پڑھنے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھنے کا انداز ہو وہ مجہول طریقے سے نہ ہو، بلکہ قرآن مجید کو جو پڑھنے کے قواعد ہیں اس کے مطابق ہو۔ پہلی تو چیز یہ ہمیں مخارج وغیرہ کا جو ہے اس میں خیال کرنا، تجوید وغیرہ جو ساری چیزیں آتی ہیں اس میں۔ پھر دوسرا جو مخارج ہیں اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ طریقے سے ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات مخارج کو خیال نہ کرنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگزامپل ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کی ابتدا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قل فرمایا تو یہ ہے موٹے کاف سے۔ اگر آپ مخارج کا اعتبار کیے بغیر کل پڑھیں، پتلے کاف سے پڑھ لیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ قل کا مطلب ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، اور کل کا مطلب ہے کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر جو ہے وہ اگر تجوید کا خیال نہ کیا جائے تو پھر آپ کا پڑھنے کا لہجہ کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر آپ نے معنی میں فساد پیدا کر دیا تو پھر وہ فضائل جو قرآن مجید کو پڑھنے کے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی اور لینگویج کے اندر گفتگو کرنی ہوتی ہے نا تو ہم اس لینگویج کے ایکسنٹ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لینگویج ہم اس انداز سے ادا کریں جیسے اس لینگویج کے نیٹو لوگ جو ہے وہ اس گفتگو کو کرتے ہیں، وہ لینگویج کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کو پڑھتے وقت بھی اتنا ہی فوکس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اس انداز سے پڑھیں جس انداز سے صحابہ کرام نے پڑھا، جس انداز سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کی ترغیب عطا فرمائی۔ تو پھر یہ ہے زینوا اصواتکم بالقرآن، کہ تم اپنی آواز کو جو ہے قرآن کے ذریعے زینت عطا کرو، تو یہ پھر ہم وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور گزارش یہ کروں گا کہ یہ خاص طور پر جو ہمارے مساجد کے ائمہ حضرات ہیں ان کو بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تلاوت کو باقاعدہ سیکھیں۔ مخارج تو عموماً ہمارے یہاں پر ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کی ادائیگی ہم کرتے ہیں نا تو وہاں پر تلاوت کا جو انداز ہے، جو اسٹائل ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہے اس سے متاثر ہو کر نماز کے لیے آئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد کے امام صاحب اتنے اچھے انداز سے قرات کریں کہ لوگ صرف ان کی قرات سننے کے لیے مسجد میں آ جائیں، تو پھر شوق بیدار ہو۔ جیسے کہ ہم اگر عرب کنٹریز میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ جب امام کو سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے اشک بہہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر بھی یہ سلسلہ رائج ہونا چاہیے کہ امام خوش الہان ہو، جب وہ پڑھے تو لوگ قرآن کے جو سحر ہے اس کے اندر مبتلا ہوں کہ قرآن کتنے اچھے انداز سے، اور پھر قرآن کی تلاوت سننے کے لیے پھر آپ دیکھیں مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہوں گی۔ لیکن یہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر باقاعدہ قرآن کو سیکھنے کا ایک رجحان نہیں پایا جاتا، اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا۔